نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرامڈ پہ جو مصر کے اندر ہے، جس کو آج ایجپٹ کہا جاتا ہے، پیرامڈ کے اوپر برسوں سے، تقریباً سینکڑوں سالوں سے کچھ سائنٹسٹ جو ہے اس پہ ریسرچ کی ہے، جس کو ہم اردو میں اہرام مصر کہتے ہیں۔ میں مصر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پرانا نام ہے، اور اب جدید جو اس کا نام ہے ایجپٹ ہو گیا ہے۔ تو سائنٹسٹ اس پیرامڈ کے اوپر جو ہے ریسرچ کیے، اس کی انرجی پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ یہ انرجی کیا ہے پیرامڈ کی، اور اس کا سورس کیا ہے۔ کیونکہ پیرامڈ کی یہ خاصیت دیکھی گئی ہے اس کی انرجی کی کہ اس میں کوئی بھی جاندار مردہ رکھا جائے تو وہ سڑتا گلتا نہیں ہے، فریز رہتا ہے برابر، اور کھانے کی چیز اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتی، ویسے کی ویسی رہتی ہے۔ کوئی بیمار اگر اس میں چلا جائے تو جلدی شفا پا لیتا ہے، دوا تو کھائے گا لیکن شفا جلدی پا لیتا ہے۔ تو وہ کون سی انرجی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ کہ کہیں کوئی تو سورس ہوگا نا، ہر انرجی کا اپنا ایک سورس ہوتا ہے۔ تو سائنٹسٹوں نے جو ہے دوسرے بھی جو پیرامڈ ہے اس پہ بھی وہ ریسرچ کیا، اس میں بھی وہ تمام چیز کر کے دیکھیں تو سیم چیز ہونے لگی۔ جیسے مصر کے پیرامڈوں میں ہو رہی تھی، ویسی جو ہے دوسرے جو کنٹری کے اندر پیرامڈس ہیں اس کے اندر ہونے لگے۔ پھر نئے پیرامڈ بنائے انہوں نے، نئے پیرامڈس بنانے کے بعد جو ہے انہوں نے پھر اس کے اوپر بھی جب وہ ریسرچ کیا تو سیم چیز جو مصر کے پیرامڈ میں ہو رہے تھے کسی اور جگہ کے پیرامڈ میں، پھر نئے پیرامڈ میں سیم چیز ہو رہی تھی۔ تب ان کی یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی جادوگری چیز یا کوئی آسمانی چیز یا کوئی ایسے کوئی کشف و کرامت نہیں، ایک سائنس ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز کو آپ جو ہے کسی عقیدے سے نہ جوڑ کر دیکھیں، کسی مذہب سے جوڑ کے نہ دیکھیں، کسی یعنی عبادت سے جوڑ کر نہ دیکھیں، بلکہ ایک سائنس کے چشمے سے دیکھیں اس بات کو۔ کیونکہ میں یہاں پیرامڈ انرجی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب سائنسدانوں نے ہر پیرامڈ کے اندر، جہاں بھی پیرامڈ ہے، ہر پیرامڈ کے اندر انہوں نے جو ہے یہ سیم چیز پائی، تب جا کے ان کی ایک بات سمجھ میں آئی کہ آخر یہ ایسا کیوں ہوا۔ جو رزلٹ ان کو سمجھ میں آیا ان کے تحقیق کے بعد، تو تحقیق کے بعد یہ ان پہ راز کھلا، یہ عقدہ ان کے اوپر کھلا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے شیپ، جو ٹرائنگل شیپ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جو وہ سورس ہے انرجی کا وہ ٹرائنگل شیپ ہے، جو پیرامڈ میں دکھ رہے ہیں وہ جو ٹرائنگل شیپ ہے وہی اصل وجہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انرجی جو ہے آ رہی ہے، اور سورس یہ بنا ٹرائنگل، جس کو ہم اردو میں مثلث کہتے ہیں۔ تو اس انرجی کو ناپنے کا، دیکھنے کا، کرنے کے اس کے پیمانے الگ ہے۔ میرا اس وقت پیرامڈ کے اوپر، انرجی کے اوپر بولنا نہیں ہے، یعنی اس کی خاصیت بتانا نہیں ہے، بلکہ میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں اور کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمارے کہ ان کی ریسرچ یہ چیز ایکسپٹ یعنی کر لی کہ بھائی یہ پیرامڈ کے شیپ سے ہی کام ہو رہا ہے، یعنی جو اس کا ٹرائنگل شیپ ہے۔ بعد میں جو ہیلنگ ماسٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر، جو پیرامڈ کے ہیلنگ ماسٹرز ہیں، اب انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ ٹوپیاں بنانا شروع کر دیے، وہ چھوٹے چھوٹے پیرامڈ بنا کے انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اور دیکھ رہے کام ہو رہا ہے۔ وہ تو کام کیوں ہو رہا ہے؟ وہ شیپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ وہ ٹرائنگل شیپ کی وجہ سے۔ تو وہ شیپ کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو شیپ کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ شیپ جو بھی شیپ ہوتا ہے وہ ایک کام کرتا ہے۔ اگر ہم تحقیق میں اتر کر دیکھنے جائیں گے تو جو بھی یعنی بلڈنگز بنتی ہیں، یہ بنتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگ، آج برج خلیفہ بنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو چورس نہیں بنایا گیا،
کیوں نہیں بنایا گیا؟ چورس تو بنایا جا سکتا تھا، تو اس کو ایک الگ شیپ دیا گیا تاکہ وہ ہواؤں سے بچے اور طوفانی ہواؤں سے بچے اور جو باتیں ہیں اس سے بچے. تو وہ شیپ کی وجہ سے آج اتنی بلندی تک پہنچی. وہ اگر وہ شیپ بھی دیکھیں تو ٹرائنگل جیسے شیپ ہے وہ، جو برج خلیفہ کا بھی ہے. اگر چورس ہوتا تو مشکل تھا. تو جو بھی چیز ہم بناتے ہیں تو شیپ جو ہے ایک معنی رکھتا ہے. کیا ہے؟ ہر چیز کے اندر شیپ معنی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مخلوقات بنائی ہے تو ان کے اپنے ایک شیپ ہے، ایک شکل و شبہات بنائی ہے، ان کی ایک شکل بنائی ہے، ان کا ایک میں نے شیپ بنایا ہے. تو وہ شیپ کام کرتا ہے. سمجھ رہے؟ تو کیا ہمارے بزرگوں نے بھی کچھ ٹرائنگل پہ کچھ کہا ہے؟ تو کہا ہے. تصوف میں بھی کوئی بات ہے تو ہمیں تصوف کی طرف ہی لانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ جب انسان کا بنایا ہوا ایک پیرامڈ، ایک ٹرائنگل یہ کام کر سکتا ہے تو پھر اللہ کا بنایا ہوا پیرامڈ، اللہ کا بنایا ہوا ٹرائنگل کیا کام نہیں کرے گا؟ تو وہ کون ہے؟ تو وہ انسان ہے. کون ہے وہ انسان ہے. انسان کیا ہے؟ تو انسان اللہ کا بنایا ہوا پیرامڈ ہے. تو آپ بولو کہ ہم کو تو دکھتا ہی نہیں. تو میں آپ کو جیومیٹری کی لینگویج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو دکھتا کیوں نہیں؟ جب میں بیٹھا ہوں یہاں، ٹھیک ہے، اب میں بیٹھ کے جو ہے ایک اللہ کا، اس میں اللہ کے لیے میں اپنا ہاتھ ایسا کر لیتا ہوں، سمجھے؟ اس میں اللہ کی طرح میں وہ ہاتھ کو اس طرح سے کرتا ہوں. اگر یہ جو ہاتھ کو اس طرف رکھتا ہوں عطیات کی طرح، یہ اس طرح سے جب میں اپنے دونوں پیروں کو پھیلا کے بیٹھتا ہوں اس ٹائپ کے اندر اور اس طرح سے بیٹھتا ہوں، چاہے میں ہاتھ ایسا رکھوں یا ایسا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جو کونا یہاں بن رہا ہے میرے گھٹنے کی طرف، ایک کونا یہاں بن رہا ہے اور ایک یہاں. اگر آپ ایسی لائن لو گے، ٹھیک ہے، تو ایک پیرامڈ کی شکل آئے گی. کیا بنے گی؟ ایک پیرامڈ کی شکل بنے گی، ایک ٹرائنگل کی شکل بنے گی. تو ایک ٹرائنگل بن گیا. جب ہم یہاں بیٹھے تو ایک ٹرائنگل والی شکل ہے. تو ہمارے کو سب میں جو بولتے ہیں نا کمفرٹیبل جو پوزیشن ہے ہماری، وہ ٹرائنگل والی پوزیشن ہے. کون سی؟ جو ہم بیٹھتے ہیں یہ جو اکثر بیشتر جو بیٹھ رہے ہیں یہ ایک پوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں اور سب میں آرام دائک. تو جیسے ہم یہ بیٹھتے ہیں تو کیا دیکھو گے آپ؟ تو آپ کے اندر ایک الگ سے ایک انرجی کام کرے گی. کیا ہوگی؟ آپ کا بی پی لیول الگ ہو جائے گا. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا بی پی الگ ہوتا ہے، جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا بی پی الگ ہوتا ہے، جب ہم لیٹتے ہیں تو ہمارا بی پی الگ ہوتا ہے. یعنی وہ کیا ہوا؟ تو وہ شیپ کے حساب سے ہمارا بی پی بھی چینج ہوتا ہے. جیسے ہماری شیپ چینج ہوتی رہتی ہے ویسے ہمارے اندر بی پی چینج ہوتا ہے. بی پی چینج ہونا مطلب خون کا دوران چینج ہونا، بولے تو ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کا چینجز ہونا ہے. وہ سانسوں کا چینج ہو جانا ہے. ہمارا سانس بدل گئی تو ہر چیز بدل گئی آپ کی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی جو گنتی ہے سانسوں کے اوپر ہے. تو انسان جب سوتا ہے تو سانسیں اس کی سلو چلتی ہے بہت، اور جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کی سانس الگ چلتی ہے، جب چلتا ہے تو سانس الگ ہوتی ہے. تو کھڑے ہوتے وقت جو ہے ہمارا جو ہے شیپ الگ ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں تو شیپ الگ ہوتا ہے، اور لیٹتے ہیں تو شیپ الگ ہو جاتا ہے. تو یہ ٹرائنگل ہے. کیا بن رہا ہے؟ میں نے کیا کہا کہ ساری ریسرچ آ کے رکے گی اسی ٹرائنگل کے اندر وہ انرجی پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیے ہمارے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور کرنا آپ اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ نفس کی ترکوٹی میں ہے ذات کا موتی مان. نفس کی ترکوٹی میں ہے. ترکوٹی مطلب ٹرائنگل، تین کونا، جس کو ہم تین کونا بولتے ہیں نا، لغت میں تین کونا کہتے ہیں. ترکوٹی یعنی ٹرائنگل، تین کونا. نفس کی ترکوٹی میں ہے ذات کا موتی مان. یعنی یہ جو نفس مراد یعنی یہ آپ کا جو پورا جسم یہ نفس ہے ایک طرح سے. تو یہ جو نفس کی ترکوٹ میں، یہ جو نفس کی میں نے ترکوٹ بتائی، اس نفس کی ترکوٹ میں ذات کا موتی مان، یعنی جو ذات کا موتی مان، مان یعنی ماننے والا، مانا خیز، جو اصل موتی ہے اس ٹرائنگل کے اندر ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نفس کی ترکوٹی میں ہے ذات کا موتی مان، سمجھے؟ جانتے پہچانتے چلتے پھرتے اہل دین، تو من عرف کی راہ سے پہچانتے ہیں رب. آپ کیا لکھتے ہیں کہ من عرف کی راہ سے پہچانتے ہیں رب، آتے جاتے نفس میں ہم رکھتے ہیں اللہ کو. تو یہ خاک سر نے بھی ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ ہاں وہ ہے کہ چابی لے کر 5 دریچے کھول، ہاں وہ ہے کہ چابی لے کر 5 دریچے کھول، ترکوٹی میں موتی ملے گا، موتی ہے انمول.
हाँ वो है कि चाबी लेकर 5 दरीचे खोल, तिरकोटी में मोती मिलेगा, मोती है अनमोल। 9 दरवाजे बंद करके मन का रोल, खुद की मंजिल पाना है तो मन की आंखें खोल। खुद की मंजिल पाना है तो मन की आंखें खोल। तो ख्वाजा बंदा नवाज जो कहते हैं तिरकोटी का मतलब होता है 3 कोने वाला। अब देखिए दीवार में जो है ताक बनाया जाता है 3 कोने वाला, उसको भी कहते हैं तिरकोटी में। तिरकोटी में जैसे चिराग जल रहा है उसी तरह से तुम्हारे तिरकोटी के अंदर जो वो मोती है वो कौन है? वो रूह है। कौन है? जात का मोती मान, जो जात का असल है। क्या है जात का? जो असल है वो। तो जब हमारे को ये समझ में आ गया कि एक पिरामिड हमारा ये बन रहा है, यानी हमारा इस तरह से एक पिरामिड बन रहा है, जब हम बैठते हैं तो एक पिरामिड बनता है। अब कोई शख्स पिरामिड के बाहर कितना ही घूमे, मगर वो जो पिरामिड की एनर्जी, वो जो पिरामिड के बेनिफिट्स है उसको नहीं मिलेंगे। आप बोलेंगे हाँ नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो पिरामिड के अंदर नहीं गया। कहां नहीं गया? यानी ये जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी इसकी एनर्जी अप्लाई कब होती है? जब वो पिरामिड के अंदर जाएगा। तो अब हम अल्लाह के जो पिरामिड है, ये हम तो बैठे तो बाहर है, तो इसके अंदर भी फिर पिरामिड है। बाहर से एक पिरामिड है तो अब इसके अंदर आना है, तो इसके अंदर आएंगे तो हमको 2 पिरामिड मिलेंगे। और अंदर जब हम अपने अंदर आते हैं तो 2 पिरामिड है। कैसे? तो एक तो यहां तक है, मैं फोटो के जरिए बता दूंगा आपको। एक तो यहां तक है, यानी एक 2 घुटने से लेके एक सीने तक बनता है, फिर एक सीने से लेके जो है ना यहां तक बनता है। इसी को हम कहते हैं कि आपके जो लताइफ सित्ता, क्या है? आपके जो लताइफ सित्ता है ये बनाती है। और ये ध्यान रखना, जब आपकी एनर्जी जो है वो पिरामिड की शक्ल में आ जाती है, उस चाय की शक्ल में उस बनाती है, वो एनर्जी उस तरह से जब बनती है तो क्या होता है? तो वही एनर्जी आपके अंदर काम करना शुरू कर देती है। जैसे मैंने बताया कि किस तरह से नाफ के नीचे जो है, नाफ के नीचे आप देखोगे 4 उंगल नीचे ये नाफ है, नाफ के 4 उंगल नीचे लतीफा है नफ्स है। क्या है? लतीफा है नफ्स। लेफ्ट साइड देखोगे पिस्तान के 2 या 4 उंगल नीचे लतीफा कल्ब है, और सीधे पिस्तान के 2 या 4 उंगल नीचे देखोगे तो लतीफा रूह है, और दोनों के जो है बीच में देखोगे आप इस साइड में तो लतीफा सिर है। ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब ये जो पेशानी में आप देख रहे हैं या दोनों बहुओं के बीच में देखेंगे तो यहां लतीफा खफी, और जो तालु पे आप देखेंगे तो लतीफा अकफा, लतीफा अकफा। तो अब जो है ये पिरामिड बन रहा है। क्या बन रहा है? तो ये कैसा होगा? जैसे ही आपका ख्याल जो है, समझे, वहां पे आता है तो आपका ख्याल जो है ना, हम कहते हैं ना कि आपके ख्याल पे पूरा ब्लड सर्कुलेशन चलता है, हर चीज आपके जिस्म की वैसी चलती है, और आपकी रूहानियत भी चलेगी। क्या चलेगी? आपकी जो रूहानियत भी चलेगी इसी लतीफे से चलेगी। ये लतीफा क्या? ये लतीफा एनर्जी है। हर लतीफा एक एनर्जी रखता है, हर लतीफा, हर लतीफे के अंदर। और यही लताइफ जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो एक पिरामिड की शक्ल इख्तियार करते हैं। कौन सी शक्ल? वही हम उसको कहते हैं तिरकोटी। क्या कहते हैं? तिरकोटी। तो अब यहां पे अंदर देखते हैं, बाहर से एक पिरामिड है तो अंदर से 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक डाउन साइड में एक अप साइड में। यानी एक ऐसा बन रहा है, यहां से 2 पिस्तान से अब उठेगा तो यहां तक, कहां तक? मुकाम है अकफा तक। यहां का पिरामिड एक बन रहा है और एक यहां का पिरामिड बन रहा है। तो ये ध्यान रखना, जैसे ये एक दूसरे को मिल गया, मिलते साथ ही पिरामिड बना। क्या हुआ? वो मिलते साथ। मैं पिरामिड बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ये असल में हमारे बुजुर्गों की तसव्वुफ के अंदर तिरकोटी कहते हैं इसको। तिरकोट कहते हैं या तिरकोटी कहते हैं। कहते हैं कि आप अपनी तिरकोटी में देखिए। तो आप उस लफ्ज के ऊपर मत जाओ, इजिप्शियंस जो वर्ड है उसके ऊपर मत जाओ, बल्कि अपने तसव्वुफ के अंदर इसको तिरकोटी कहते हैं। तो लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा था कि जब एक बंदे का बनाया हुआ पिरामिड ये काम कर रहा है, समझ में आया, तो मौला का बनाया हुआ पिरामिड क्या नहीं काम करेगा? तो हमने अपने बनाए हुए पिरामिड को देखे नहीं, और जब ये सब एक जगह पे काम होने लगता है, यानी ये लताइफ बेदार होने लगते हैं, और अल्लाह जो है उसके फजल से, उसके करम से, पीर के बताए हुए तरीके से जब ये बेदार होते हैं, तो आपने सुना होगा कि फलां बुजुर्ग की जब मजार खोदी गई तो ना उनका कफन खराब हुआ ना ये खराब हुआ, तो वैसे के वैसे ही निकला। क्यों निकला? क्योंकि अब प्रिजर्व कैसा हो गया वो, तो वो एनर्जी काम की।
کیا وہ لطائف بیدار ہوئے؟ کیا ہوئے وہ لطائف بیدار ہوئے اور وہ ٹرائنگل پکڑے، وہ کام کیے. اور بھی اس میں رموز ہیں، ایسی بات میں نے کہا کہ سب میں بڑی چیز اللہ کا فضل ہے. وہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے سلامت رکھنا چاہتا ہے، جسے سلامت رکھنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے، سمجھے؟ تو اس کے یہ لطائف کو بیدار کر دیتا ہے. کچھ لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے کہ بھلے وہ فلاں 2600 سال کا کوئی جو ہے ایک مردہ نکلا، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی اگر یہ نکلا ہے یا ولی اللہ نکلتے ہیں مزار میں سے، تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں بھلے یہ ان کے جسم میں ان کی بات کچھ بھی نہیں ولی کے ہونے میں، بلکہ وہ زمین کے اندر جو ہے نا پرزرو کرنے کی جو ہے نا وہ اللہ نے اس کے اندر جو قوت عطا کی ہے، اس وجہ سے بھلے وہ جو ہے وہ سلامت نکلے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر یہ سلامت نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس زمین کو پرزرو کرنے کی طاقت کس نے بخشا؟ اللہ ہی نے تو بخشا نا. اللہ نے بخشا اس لیے تو پرزرو ہوئے نا، اسی لیے تو وہ سلامت نکلے. اور اگر نہیں بخشتا تو کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو وہ جو لطائف ہیں جب وہ ٹرائنگل شکل اختیار کرتے ہیں ہمارے اندر انرجی کے اندر، اور پھر اسی سے جب یہ ٹرائنگل کر کے پھر باہر بھی ایک ٹرائنگل شکل اختیار ہوتی ہے، پھر یہ جسم کا ایک سمجھے وہ ہے، اور پھر ایک روح کا. تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے روحانی پیرامڈ پہ آؤ، اپنے جسم کی طرف دیکھو، سمجھے؟ نہیں دیکھو گے، نہیں سمجھو گے تو پاؤ گے نہیں. تم باہر ہی سب کچھ ڈھونڈ رہے ہو. ہمارے بزرگوں نے تو بہت بڑے بڑے جو نعمتیں ہیں، بڑے بڑے جو علم ہیں، بڑے بڑے جو نکات ہے، راز ہے، وہ کھولے ہیں. بس آپ کو نہیں پتا، آپ بھاگے جا رہے ہو پیرامڈ کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، سمجھے؟ کہ پہلے وہاں پہ کچھ راز رکھا ہے. راز وہاں نہیں ہے، راز کہاں ہے؟ راز خود میں ہے. کہاں پر ہے؟ اور تم کو چھوٹے راز تھوڑی، سب میں بڑے اللہ کا راز آپ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا الانسان ہو سری وہ آنا سر رہو، الانسان ہو سری وہ آنا سر رہو. یہ سمجھ میں آئی؟ یہ لطائف کی تعلیمات لو پیر کامل سے، لطائف کی تعلیمات تو کہ لطائف کیا چیز ہے، لطائف کیسے بیدار ہوتے ہیں، پیر کامل کی کیسے توجہ سے ان لطائف کے اندر بیداری آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی کرنا ہے تو یہ دھیان رکھنا صبر چاہیے. ان اللہ مع صابرین، جن کے پاس صبر نہیں ہوتا وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو پیر کامل کی بارگاہ میں جب بھی جائے تو آپ ٹائم لیمٹ بتاتے ہیں کہ حضور بولے ہم تو 2 دن سے کر رہے، ہم تو 4 دن سے کر رہے، ہم تو مہینے سے کر رہے، ہم تو 1 سال ہو گیا کرتے ہوئے، تو ہمارے اندر وہ کچھ نہیں ہوا. تو یہ دھیان رکھنا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم صرف وقت گن رہے ہو. اس کا فضل، اس کا کرم ایک لمحے میں ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دیکھو انسان کھودتے جا رہا ہے، پتا چلا 100 فٹ پہ نہیں لگا پانی، 200 فٹ پہ نہیں، اور جب لگتا ہے تو پھر زمین پہ آ جاتا ہے پانی. تو بس یہ ہے کہ پیر کامل کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اور اس کے فضل کا انتظار کرے، اور جو کہتا ہے وہ کرے. ایسا نہیں اللہ کے فضل سے ہی ہوگا، مگر پیر نے جو بتایا وہ کرو. تو وہ لے کے چلو. تو اپنے آپ کے اندر کی جو انرجی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے اندر کا پیرامڈ ہے اس کو دیکھو، اس کو سمجھو، سمجھو. اور جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ذکر کے اندر، دیکھو اس ٹائپ میں جب بیٹھ کے کرتے ہیں تو ایک اندر سے الگ سے سکون ملتا ہے ہم کو جو کرنے جب جاتے ہیں. اس لیے جو بھی یعنی ہم مراقبہ وغیرہ کرتے ہیں زیادہ تر کر کے، یہ جو کہتے ہیں نا ہماری کمفرٹیبل جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے. یہ کمفرٹیبل پوزیشن میں جب ہم کرتے ہیں تو بہت سارا جو ہے انرجی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. اور کچھ بھی نہیں کرتے تب بھی ہمارے بلڈ سرکولیشن کا ایک جو طریقہ ایک الگ ہے، ایک ہمارا بی پی ایک الگ طریقے سے چلنے لگتا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کو زیادہ ٹینشن ہو گیا، اسٹریس زیادہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو آپ کمفرٹیبل بیٹھو یا لیٹ جاؤ، اور پھر آپ کو جو ہے آپ کا بی پی تاکہ صحیح ہو جائے. تو یہ دھیان رکھو، آپ جب آنکھ بند کر کے بیٹھو گے تو یہ خیال میں اگر آپ کو ٹرائنگل آیا تو آپ کو خود جو ہے سمجھ میں آنے لگے گا وہ ٹرائنگل کے حساب سے کہ وہ جو انرجی کس طرح سے ہے. تو میں تصویر میں بھی آپ کو سمجھا دوں گا، تصویر کے ذریعے بھی. ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ.